پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کس طرح، یہدی ہدایت دے گا، اللہ قومن اس قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، وشہدو اور انہوں نے گواہی دی، انا کی بے شک، رسول حق برحق ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم اس قوم کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کے برحق ہونے کی گواہی دیں اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول کے برحق ہونے کی گواہی دے۔ یعنی پہلے تو کیا کیا انہوں نے؟ ایمان لے کر آئے، رسول کے ہونے کی برحق ہونے کی گواہی دی کہ ہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی کلمہ توحید پڑھا انہوں نے کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول کی بھی گواہی دی کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں، برحق ہیں یہ۔ اس کے بعد روشن دلیل بھی آ گئی ان کے پاس، ان کے قرآن مجید بھی ان کو سمجھ میں آنے لگا۔ اس کے بعد وہ کافر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اسلام سے مرتد ہونے کی سزا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار جو پہلے مسلمان ہوا، ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کیا، اس کے بعد لوگوں کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ٹائم پہ جب اسلام پھیل رہا تھا چاروں طرف، تو بہت سارے لوگ اسلام لے کر آ رہے تھے، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے، جیسے یہود میں سے بہت سارے تھے، وہ کیا کرتے تھے، صبح اسلام لے کر آتے تھے، پھر رات کو کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ یہ اچھا دین نہیں ہے، یہ تو خراب دین ہے، تو ہم اس کو واپس چھوڑ رہے ہیں اور ہم واپس یہودی ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں بہت سارے جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ بھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، اور یہ اسلام لا کے یہ مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے پھر سے اسلام چھوڑ دیا۔ تو بہت سارے لوگوں کو وہ کنفیوز کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا، کچھ جو ہوتے تھے وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ بھی ان کی طرح پھر مرتد ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ بینات یعنی کھلی واضح نشانیاں، روشن دلیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، اور ان کی نشانیاں بھی دی گئی تھیں۔ یہود اور نصارہ آپ کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ ادھر مسلمان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے وحی نازل ہو رہی ہے۔ قرآن خود اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ سب دلیل تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب جانتے بوجھتے اسلام لانے کے بعد جو کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پھر آیت نمبر 87 اس کے بعد کی نیکسٹ آیت ہے، اولئکا یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، انا کی بے شک، علیہم ان پر، لعنتا لعنت ہے، اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے اوپر سب کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، سب کی۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ آیت پچھلی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ جو ایمان لا کر پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایسے لوگوں پر سب کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اسی کے بعد کی نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 88، یہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں آیتیں، اس لیے ہم ساتھ میں پڑھیں گے۔ خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، یعنی آگ کو کم نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا مہلت بھی نہیں دیجیے، یعنی بریک بھی نہیں ملے گا، یعنی جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تھوڑی سی تو راحت مل جائے ہمیں، تھوڑے وقت کے لیے تو عذاب ختم کر دیں، یعنی کچھ تو مہلت دے دیں، تو وہ ان کو کتنی ساری آیتیں آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت کے ساتھ ان پر جہنم کا عذاب ہوگا، جو کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، جو بڑھتا ہی رہے گا، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو ایک بار اسلام لاتے ہیں سب کچھ پہچاننے کے بعد میں پھر دین سے پھر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہو رہی ہے یہ بات۔